خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آخری. اچھا بٹی صاحب، آج 12 اکتوبر بھی الحمدللہ، تو سر یہ بتائیں کہ ملک میں احتساب کا دورہ ہے، ہر کرپٹ کو پکڑے جانے کا نعرہ بالکل پکڑا جانا چاہیے، ہر چور کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی بات اور بالکل ہونی چاہیے اور ڈالا بھی جانا چاہیے. یہ بات یہیں تک محدود رہنی چاہیے، یا اگر کسی نے آئین توڑا ہے ایک منتخب حکومت کو، جو جیسی بھی تھی، بری تھی، کرپٹ جو بھی تھی بہرحال، لیکن اس کو اس طریقے سے گھر بھیجا ہے، تو اس کا جو کرنے والا ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، یا یہ اتنا بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے چوروں کرپٹوں کو ڈال لینا جیل میں کافی ہے، آئین اگر توڑ ووڑ بھی دیا تو بٹ ٹھیک ہے یار، اب اس میں اتنا بھی کیا شور بچانا. بٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور تقریباً سارے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح زرداری صاحب عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں، اسی طرح پرویز مشرف صاحب کو بھی فیس کرنا چاہیے. جتنی ایفرٹس نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اتنی ایفرٹس پرویز مشرف صاحب کو بھی واپس لانے کے لیے ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، مشرف صاحب کے کیس میں وفاقی حکومت کا کردار غیر اطمینان بخش ہے. یہ بالکل ہے، بالکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب جانے لگے تھے، آج بڑا سناتے ہیں کہ وہ ان کی گاڑی ہسپتال کی طرف مڑ گئی تھی. بھئی جب گاڑی مڑی تھی اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ان کا نام ECL سے نکالا تھا تو کس نے نکالا تھا؟ حکومت نے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، تو کیوں جانے دیا، کیوں کرنے دیا؟ خیر، یہ میرا سوال یہ، آج دونوں میرے جمہوریت پسند ہیں، آپ بھی تیسرے جمہوریت پسند ہیں. میں آج آپ تینوں سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے 12 اکتوبر سے ہماری جمہوریت، 1 منٹ دے دیجئے گا اب، کیونکہ میں نے تو پہلے پورا پروگرام بڑی توجہ سے دیکھا ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ ہماری جمہوریت اور جمہوریت اگلا 1 منٹ آپ کا ہوا. ہماری جمہوریت اور جمہوریت پسندوں نے 12 اکتوبر سے کیا سیکھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت اور جمہوریت پسندوں نے چور دروازوں، پتلی گلیوں کا کھیل چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری جمہوریت اور جمہوریت پسندوں نے سازش کرنا، سیاسی عدم استحکام کا رستہ چھوڑ دیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس مارشل لا کے بعد ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس پر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ عوام کے نمائندوں کی جگہ ہے یا ایلیٹ کلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس آئین اور اس نظام اور اس جمہوریت سے لوگ خوش ہیں؟ اچھا، کبھی ہماری جمہوریت یا جمہوریت پسندوں نے یہ سوچا ہے کہ عامر مشرف کا بلدیاتی نظام ان سے بہتر تھا؟ عامر مشرف الیکٹرانک میڈیا کا بانی تھا. عامر مشرف نے اسمبلی میں خواتین کی نشستیں بڑھائی تھیں. عامر مشرف کی سٹیل مل منافع میں تھی. عامر مشرف کا PIA بہتر حالت میں تھا. عامر مشرف کا ریلوے بہتر حالت میں تھا، اور باقی ہر ادارہ 2 پاؤں پہ نہیں تو 1 پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا. کبھی عامر مشرف کی معیشت کا جائزہ لیا؟ عامر مشرف کے دور میں پاکستان کی باہر کیا عزت تھی، کبھی سوچا؟ عامر مشرف کے دور میں ڈالر 60 روپے کا تھا. عامر مشرف جب گیا تو 6000 قرضہ لیا گیا تھا. اچھا، آخری بات، ان میں کوئی ایک جمہوریت پسند ہے؟ پھر تو آمریت ہی ہونی چاہیے نا ملک میں. پھر تو نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے بھی کوئی بدتر نظام آ جائے، مگر وہ عوام کو ڈیلیور کرے. مجھے نہیں چاہیے اوپر کوئی جمہوریت پسند بیٹھا ہے، اوپر کوئی آمریت بیٹھا ہے. میرے لیے یہ بے معنی چیزیں ہیں. اس 22 کروڑ لوگوں کے لیے بے معنی چیزیں ہیں. معنی چیز کیا ہے کہ ان کو ہسپتال میں جا کے ٹیکہ لگے، ان کو پولیس تھانے اور کچہری میں انصاف ملے، ان کی زندگی آسان ہو. اچھا، ان میں کوئی ایک جمہوریت پسند ہے جو جمہوری لوازمات پورے کرتا ہے؟ اچھا، ہاں، کوئی ایک جمہوریت پسند ہے جو جمہوری لوازمات پورے کرتا ہے؟ ان کا کھیل یہ ہے، ایک کا مارشل لا لگتا ہے وہ وکٹم ہو جاتا ہے، دوسرا بینیفیشری ہوتا ہے. دوسرے پر مارشل لا لگتا ہے وہ وکٹم ہو جاتا ہے، پہلا بینیفیشری ہوتا ہے. میرا پھر میں آخر پہ دونوں آخری بات دونوں سے سوال پوچھتا جاتا ہوں. بھٹو نے ضیاء مارشل لا سے بھٹو کی پارٹی نے کیا سیکھا؟ کیا سرے محل، اومنی کہانیاں، سندھ بدحالی اسی کا سبق ہے؟ نواز شریف مسلم لیگ نے مارشل لا سے کیا سیکھا؟ پنامے، اقامے، 10 والیم ٹیٹیاں، کیا وہیں ہے؟ اور ہاؤس آف شریف نے وہیں سے کام شروع کیا جہاں ختم کیا تھا، وہیں سے کام شروع کیا، کر وعدے بڑے کیے. میں سوال کی تکرار نہیں کرتا، وقت کی کمی جہاں سے وہ آ گیا.